أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ پہلے تو دنیا کے جزا اور سزا کا بیان کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے، جہاد اور صبر کرنے والوں پھر اللہ مغفرت فرماتے ہیں، رحم کرتے ہیں اور دنیا میں ان کو نعمت عطا فرماتے ہیں۔ یہاں سے کچھ قیامت کے حالات کا بیان ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا، تو کسی کی فکر نہیں ہوگی کہ میری جان بچ جائے، وہ اپنے بارے میں دلائل پیش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا بیان کیا ہے جس کے پاس اللہ کی نعمتیں آتی تھی لیکن نہ شکری کی۔ اس سے اکثر مفسرین کیا مکہ شریف مراد ہے کہ مکہ شریف میں پوری دنیا سے نعمتیں آتی تھیں اور سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ نے ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا۔ حالانکہ کبھی خوف نہیں ہوتا تھا، کبھی بھوک نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم السلام کی دعا تھی، پوری دنیا سے رزق کھاتا تھا، اور مکہ کے رہنے والے اور حرم کے رہنے والوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اکرام تھا ان کا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کا انکار کیا اور اللہ کی نعمتوں سے کفر پر اترا ہے تو پھر ان پر قحط مسلط ہو گئے۔ 7 سال تک ایسا قحط رہا کہ کتے تک کھائے، ہڈیاں کھائیں، مردوں کی ہڈیاں جلا جلا کر، چمڑے کھائے، چمڑے یعنی چمڑا جو کھال ہوتی ہے جس کی وہ چیزیں بنی ہوتی تھی، اس کو کاٹ کے اس کو پانی میں نرم کر کے اس کو بھون کے کھاتے تھے۔ اور خوف، ہر وقت قلب پر خوف رہنے لگا۔ 7 سال ایسے گزرے، پھر پیغمبر سلام کے پاس آئے اور آپ سے دعا کرائی تو آپ کی دعا سے 7 سال کے بعد وہ قید ختم ہوا۔ اس کے بعد اللہ حلت اور حرمت کی بعض باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو اللہ نے حلال کی اس کو حلال سمجھو اور جو حرام ہے حرام سمجھو۔ اپنی طرف سے افترا بازی نہ کرو جیسے مکہ والے کرتے تھے، جانوروں کے، بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر۔ اور پھر یہودیوں کی حالت کو بیان کیا کہ یہودی جو تھے
ان پر جو بہت سی چیزیں حرام ہیں ان کے نالاحقی اور بدماشی کی وجہ سے حرام ہوئی، حالانکہ سب چیزیں حلال تھیں، جب بدماشی کی تو اللہ تعالی نے ہر کھر والا جانور حرام کر دیا ان پر، اور جن کے کھر نہیں بھی تھے اور ناخن والا پھر ان کی چربی، دوسری چیزوں کی چربی حرام کر دی، بہت سی چیزوں سے انہیں محروم کر دیا گیا ان کے ظلم کی وجہ سے، جو نبیوں پر ظلم کیا، نبیوں کے ماننے والوں پر ظلم کیا، اپنے پیغمبروں پر قتل و غارت کی۔ تو فرماتے یوم تاتی کلو نفس تجادل عن نفس، یوم تاتی یاد کرو اس دن کو جس دن ہر جان آئے گی جھگڑتی ہوئی اپنی طرف سے، تجادل نفس، اپنے آپ اپنے بارے میں جھگڑے، اس کو بیٹا باپ اولاد کسی کی فکر نہیں، کہتا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، تجادل نفسہا، جھگڑے گی، تجادلو مجادلہ کرے گی، جھگڑا کرے گا، نفس اپنی جان کے بارے میں، جھگڑے سے مراد ہے کہ دلائل پیش کرے گی اپنی پاکی کی، اور توفیٰ کلو نفس معاملت، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا اس کا بدلہ، وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کیا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اچھا کیا تو اچھا، شر ہے تو شر۔ اب اس بستی کا بیان، ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، کانت آمنتن، جو بڑے امن میں تھی، مطمئنتن، اور اطمینان میں تھی، امن بھی تھا اور چین بھی تھا۔ یہ مکہ شریف زیادہ تر مراد ہے۔ یاتیہا رزقہا، آتا تھا اس کا رزق، رغدن، رغد کہتے ہیں جو ہے فراغت اور کھلا، رچ بس کر خوب، من کلی مکان، ہر جگہ سے، پورے عالم سے آتا تھا، وسلم ابراہیم صاحب کی دعا تھی، یجبا علیہ ثمرات کل شیء، ہر شے کا پھل آیا یہاں، آج تک آتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، قریۃ، ایک بستی کی، یا کرے مراد شہر ہے، کانت آمنتن، جو بڑے امن میں تھی، مطمئنتن، اور چین میں تھی، یاتیہا رزقہا رغدن، آتا تو اس کے رغدن، فراغت کے ساتھ ہر جگہ سے، من کل مکان، فکفرت بانعم اللہ، ان نے کفر کیا اللہ کی نعمتوں کا، بجائے اس کے کہ اس کی وجہ سے بت پرستی شروع کر دی، خانہ کعبہ میں جا کر بت رکھ دی اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور سلم کا انکار کیا۔ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، پس چکھا دیا اللہ نے ان کو بھوک کا لباس اور خوف کا لباس، بما کانوا یصنعون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، کانوا یصنعون، ان کے عمل اور ان کے حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو چکھا دیا۔ اب عجیب بات ہے کہ جو چیز چکھائی جاتی ہے وہ لباس تو نہیں ہوتا، لیکن عجیب ہے قرآن نے لفظ لباس استعمال کیا، اذاقہ اور لباس، لیکن دونوں بالکل الگ ہے، لباس چکھا نہیں جاتا اور چکھی چیز لباس نہیں ہوتی، کھائی جاتی ہے، لیکن قرآن نے دونوں کو استعمال کیا۔ عجیب ہے، ان میں استعارے استعمال کیے، کیونکہ جب کوئی چیز چکھتے ہیں تو اندر تک اس کا اثر جاتا ہے، اندر تک جب آپ چکھیں گے کوئی چیز، یعنی کسی بھی شے کا کامل ادراک جو ہوتا ہے نا وہ چکھنے سے ہوتا ہے، آپ چھونے سے کریں اس سے کریں، لیکن جب چکھتا ہے تو اس میں پورا ادراک ہوتا ہے، ان میں چھونا بھی آ جاتا ہے، اس میں دیکھنا بھی آ جائے، سب کچھ اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ان پر بھوک اور خوف ایسا مسلط ہوا کہ ان کے اندر تک اس کا اثر ہوا، جیسے کوئی چکھی چیز ہوتی، اور قیامت کے دن بھی جب وہ ان کو زقوم کھلایا جائے گا اور ان کو مائے حمیم پلایا جائے گا، اندر تک ان کی جو ہے وہ انتڑیاں کاٹ کے رکھ دے گا، اس لیے اذاقہ کہا۔ اور لباس لفظ کیوں کہا کہ لباس وہ تو جو انسان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوتا ہے، کوئی چیز بچتی نہیں سوائے ضروری جگہوں کے، ہر جگہ پر گھیرے ہے، تو خوف اور بھوک ایسی تھی جن نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا تھا، کوئی رستہ نہیں تھا کہ جہاں سے یہ ختم ہو سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب استعمال کیا، اذاقہ اللہ، یعنی ان کو پورا چکھا دیا نا، مزہ چکھاؤں گا تجھے، یہ چکھا دیا ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس، یعنی ان کو بالکل گھیر لیا بھوک اور خوف نے، 7 سال کو مدت تھوڑی 7 سال تک کچھ، تب بند ہو گیا، اللہ ہی نہیں آ رہے، آ ہی نہیں رہے، باوجود بس یار کوشش کی۔
اور چکھا دیا، یعنی پورا پورا ان کو اس کا بھوک اور پیاس کے عذاب میں پورا پورا مبتلا کیا، اور آخرت میں بھی ہوں گے بما کانوا یصنعون، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب آگے بتا رہے ان نعمتوں میں بڑی نعمت کون تھی جن کا انکار کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، تحقیق کیا آیا تھا ایک رسول انہیں میں سے، فَكَذَّبُوا، ان کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کو ظالم تھے، وہ ظالم تھے تو عذاب نے پکڑ لیا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نصیحت کرتے، کھاؤ مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالا طیبا، پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، یعنی جو حلال پاکیزہ چیزیں وہ کھاؤ۔ واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کا شکر، نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی بات کرتے ہو، اگر تم اللہ کی بات گزار ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو پھر اللہ کے رزق کھاؤ اور شکر کرو، کھاؤ یعنی، لیکن شکر بات کرتے رہو بس۔ اور کھانے میں دو چیزیں سامنے ہوں، حلال ہو طیباً اور پاکیزہ ہو، حلال اور پاکیزہ۔ اب بتایا کون سی چیزیں حرام ہے، اب حرام بتا دی، یعنی عجیب اللہ نے حرام کی فہرست بتائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حلال بہت زیادہ ہے، حرام بتا بھئی یہ چند چیزیں حرام ہے، سب حلال ہے۔ اب عجیب بات ہے، عجیب مزاج ہے لوگوں کا کہ وہ چند کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ جو بے شمار ہیں ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ اب خنزیر کا گوشت حرام نہیں، خنزیر یوں ہے تو یہ اب کھا رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں مسلمان ہو کر، شراب پی رہے ہیں۔ اب چند چیزیں ہیں جو حرام ہیں، باقی بے شمار چیزیں حلال ہیں۔ پینے کی چیزوں میں سوائے شراب کے، نشے کی چیزوں کے لاکھوں چیزیں ہیں، ہزاروں چیزیں جو پینے والی ہیں، جو پیو، لیکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے بندوں پر کہ حرام تھوڑے سے ہیں اور حلال بے شمار، اس لیے حلال کی فضل بیان نہیں کی، حرام کی بھائی یہ ہے چند، باقی سب حلال ہے۔ اس لیے حرام خواتین میں بھی جو عورتیں انسان کے لیے شادی جن سے حرام ہے وہ چند ہے، 14-15، باقی سب حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک نے حرام کیا تم پر مردار جانور جو ذبح نہ کیا گیا بسم اللہ پڑھ کر، والدم، اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جس پر نام لیا گیا ہو غیر اللہ، جو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر۔ یاد رکھے اللہ یحلو، اللہ کا معنی پکارنا، پکارنے کے معنی میں آتا ہے، وہ اصل میں جب بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے تو بت کا نام پکارتے تھے۔ تو ما اہل لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے اس پر نام پکارا گیا ہو، چاہے اللہ کا نام پکارا گیا، سن لو، چاہے اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی قبر والے کا نام وقف کر دیجیے، قبر والے کے لیے نظر کرتا ہوں، چاہے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے گا تب بھی حرام ہے وہ، یہ سن لو۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب نے بڑی تفصیل سورہ مائدہ میں لکھی ہے کہ پہلے بادشاہوں کے قدموں میں بکرے وغیرہ اور یہ جانور ذبح کرتے تھے، بادشاہ آ رہا ہے تو ذبح کر کر کے اس کو ڈالتے چلے جاتے تھے، تو بسم اللہ پڑھ کے کرتے تھے، لیکن وہ بھی حرام ہے کیونکہ غیر اللہ کی عظمت کے لیے کیا گیا ہے، کی تعظیم کے لیے۔ یہ ما اہل لغیر اللہ، تو ما اہل لغیر یہ مطلب نہیں ہے کہ بتوں کے نام پر ذبح ہو، اللہ کے نام پر ذبح کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کرے، لیکن نیت ہو غیر اللہ کے تقرب کی۔ نیت کیا ہے؟ غیر اللہ، یہ قبر والا خوش ہو جائے، یہ بادشاہ خوش ہو جائے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، آج لوگ ایسے کر دیتے ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ، وما اہل، اس لیے اگرچہ اہل میں نے پکارنا ہے لیکن یہاں تقرب کی نیت کرنا مراد ہے، لہٰذا جو غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جائے وہ بھی شامل ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے چاہے بسم اللہ پڑھ کر وہ بھی شامل ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی تو غیر اللہ کے نامزد کر دیا ہو۔ ہاں فمن استر غیر باغ، مگر وہ شخص جو مجبور ہو گیا، مجبور ہے، بھوک، اتنی بھوک لگی ہوئی ہے اس کو اور کوئی وسائل نہیں ہے، حالت اضطراری ہے، لیکن غیر باغ ولا عاد،
نہ وہ غیر باغین میں نے شوقیہ طور پر نہ ہو، غیر باغین طالب لذت نہ باغین طلب سے، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، بس نہ کھائے جس سے بس اس کو آسرا ہو جائے، وہ اس کو معاف ہے۔ پھر بھی ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم والے ہیں، کمی بیشی ہوگی پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن یہ اضطراری حالت میں۔ اب ان کفار کی بتلاتے ہیں مکہ والوں کی، ولا تقولوا لما تصف السنۃ الکذب، مت کہو جن کو تمہاری زبانیں جس جھوٹ کا دعویٰ کرتی ہیں، تصف السنتکم کہ دعویٰ کرتی ہیں یا بولتی ہیں جو تمہاری زبانیں جھوٹ، کہ ھذا حلال ھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی اپنی طرف سے حلال حرام مت بناؤ، حلال حرام کا قانون آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ بحیرہ، یہ صاحبہ، بتوں کے نام، جانوروں کے نام رکھے ہوتے بتوں کے نام پر۔ ولا تقولوا، مت کہو ان کو جن کو تمہاری زبانیں بناتی ہیں، جس میں تمہاری زبانیں بولتی ہیں، ھذا حلال ھذا حرام، ان کو مت کہو یہ حلال حرام ہے، لتفتروا اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون اللہ الکذب، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے، لا یفلحون، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ختم ہو گئے سارے۔ متاع قلیل، یہ تن دن کی زندگی ہے، تھوڑا سا متاع اور فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ عذاب علیم، اس کے بعد دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی حالت کو بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہ کیا تھا، ہم نے حلال چیزیں حرام کر دی۔ والذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی تھے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، ما قصصنا علیک من قبل، جو پہلے ہم نے آپ پر بیان کیا ہے۔ سورہ مائدہ اور دوسری صورت میں ہوا ہے، فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور یعنی اونٹ وغیرہ سب حرام تھے ان پر۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چوہے کو دیکھا کہ وہ اونٹ کا دودھ نہیں پی رہا ہے، انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ یہودیوں کی اس نسل میں سے ہو جس کی شکل مسخ کر دی گئی، یہ اونٹ کا دودھ نہیں پی رہا ہے، اور دودھ پیتا تھا وہ نہیں پیتا۔ وما ظلمناہم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنی جان پر خود ظلم کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم سے غلطی ہو جائے اور توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یعنی ہو سکتی ہے خطا ہو جائے حلال حرام میں، اس میں کچھ غلطی تم سے ہو جائے۔ فرمایا ثم ان ربک للذین یعملون السوء بجہالۃ، پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی، گناہ کیا، بجہالۃ، نادانی سے، کسی کے بہکاوے سے، نفس و شیطان کے مزین کرنے سے گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد، لیکن پھر فوراً توبہ کر لی، واصلحوا، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیا، سنور گئے، آئندہ نہیں کریں گے یہ۔ ان ربک بعد غفور رحیم، تو تیرا رب اس کے بعد یعنی توبہ اور اصلاح کے بعد تمہارا رب غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو شرطیں، ایک تو توبہ کرے اور دوسرا اصلاح کرے اپنی، یعنی اس فکر میں رہے اندھا مجھ سے گناہ نہ ہو۔ اصلاح کا مطلب ایسے کوشش کرے کہ اندھا گناہ نہ ہو، اس ماحول میں یا جس کو میرے شیخ فرماتے اسباب گناہ سے بھی دور ہو جائے، وہ جب اسباب میں آئے گا تو پھر پکڑ لے گا سبب اس کو، جب کنارے پر سمندر یا نہر کے گھومے گا تو گرنے کا امکان بھی ہے۔ فرمایا اصلاح ہو، لگا دیے توبہ اور اصلاح، توبہ تو کر لی، اس کی اصلاح یعنی اندھا کے لیے فکر کرے، رکھے اس بات کی کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگی، نہ ربا کا پیشہ تیرا من بعدہا، ان دو باتوں کے بعد لغفور رحیم، مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی توبہ قبول کر کے اس شخص پر رحم فرمائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔